بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ بہت مرتبہ یہ بات بتاتا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ عملیات سے، وظائف سے جس بندے نے کما حق ہو فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ مستقل مزاج ہو، اعتقاد اور یقین کے لحاظ سے بہت پختہ ہو، اور وقت مناسب، جگہ اور لباس کا خاص خیال رکھے، باوضو رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں اسے کامیابی، منزل و مقصود اور مدعا تک پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ انسان کا پاکیزہ خیالات ہونا، جس کی خلوتیں پاکیزہ ہوں، جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں، اور جن کی راتیں اور بستر اور جگہ پاکیزہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا۔ ہماری سوچ، ہمارا اخلاص اور ہماری نیت پاکیزہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم، انوار کی بارشیں کرتا ہے۔ جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر کوئی شخص مستقل مزاج ہو اور صبح سورج طلوع ہونے کے وقت سورج کی طرف منہ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیر لے، اور مستقل مزاجی سے آندھی طوفان، گرمی سردی کی صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کر کے ایک ٹائم مقرر کر لے کہ سورج کس ٹائم پہ روزانہ 1 منٹ آگے یا پیچھے، 2 منٹ 4 منٹ طلوع ہوتا ہے، کبھی ناغہ نہ کرے۔ وہ شخص اس علاقے کا، گاؤں کا، شہر کا سب سے بڑا امیر اور کبیر بندہ ہوگا۔ یہ بات مسلم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ جس بندے نے کر لیا کسی بھی حالت میں، تو اس کے لیے کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکے تو سورج کی طرح منہ کر کے اسی طرح وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یعنی سورہ شمس کو پڑھے، اور پھر اس کے مفاہیم پر، اس کے معانی پر غور و فکر کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح پاتا ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا، تزکیہ نفس کیا، اور ناکام اور نامراد ہوتا ہے وہ آدمی جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کیا۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ تنہائیاں، خلوتیں پاکیزہ ہوں، اور سوچے، نیت اور اخلاص ہو، کوئی بھی کلام پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی
اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے اور بندے کو اپنی منزل تک کامیابی کے ساتھ لے جاتا ہے۔ میں نے کبھی ایک وظیفہ دیا تھا سورہ رحمان کا، کسی سورج کے سامنے کھڑے ہو کر سورہ رحمان کی تلاوت کریں، ایک ہی بار تو پڑھنی ہے سورہ رحمان، اور جب آپ پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورج کی طرف شہادت انگلی سے اشارہ کریں، پھر رب کی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں سوچ کر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائیں۔ بڑا کامل وظیفہ ہے، نفس کی، من کی، ذہن کی، دل کی ہر خواہش، ہر مراد، ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا ورائٹی سٹال ہے وظائف کا کہ ایک سے ایک بڑھ کر عمل ہے اور وظیفہ ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خاصیت کا حامل ہے۔ میں جس وظیفے سے فائدہ اٹھاتا ہوں، عمل کرتا ہوں، دم درود، کسی بیمار کو دم کرنا، اس کو کوئی عمل بتانا، اس کے کوئی قرآن کی آیت بتانا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتاتا ہوں۔ اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک بار پڑھتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3600 اسماء اس نے تلاوت کیے ہیں۔ ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ، ان اقل و ادنی، چھوٹا ہو اگرچہ لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، وہی کام کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سرکاری دفاتر میں دیکھا ہوگا نا کہ جو کام لو رینک کا بندہ کر سکتا ہے وہ بڑے ہائی رینک کے بندے نہیں کر سکتے۔ کسی سے بھی کوئی بات، کوئی کام کروانا ہو تو ایک چپراسی سے شروع کر کے نا تو اوپر گریڈ 21 22 تک بندہ جاتا ہے، ڈائریکٹ اوپر نہیں، نیچے سے اوپر۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو لوگ بالکل ہلکا جانتے، یہ بھی کوئی وظیفہ ہے۔ وہ پھر سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں اور بڑی بڑی صورتوں کے وظیفے کریں اور پھر کامیابی حاصل کر لیں۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوٹا نہیں سمجھتے، بہت بڑا وظیفہ، بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں، لیکن ہلکا سمجھتے ہیں، بہت زبان پہ آسانی سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلمتان خفیفتان حبیبتان، کتنا لفظ سنا ہے کہ دو چھوٹے سے جملے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، میزان پر بڑے باری ہوں گے، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کہتے ہیں زبان کے اوپر ادائیگی کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑھ کر کوئی آسان وظیفہ نہیں ہے۔ ہر عالم فاضل، جاہل، ان پڑھ، بسم اللہ کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ تو اس لیے اس کو سورج کے سامنے کھڑے ہو کر جس نے اپنی زندگی کی بہاریں، نعمتیں، فراخیاں، وسعتیں، خوشیاں دیکھنی ہیں تو وہ آزما کے دیکھ لے، 300 مرتبہ ہر روز سورج کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھے اور اپنے من کی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے فضل اور کرم میں رکھے۔